وراثت کا جو تقسیم کا قانون ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اپنے کئی بیانات میں بتایا ہے، یہ اتنا بڑا فرض ہے، اتنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے انتہائی وبال جان بنے گا اور عذاب کا سبب بنے گا۔ جس طرح ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ وراثت کا قانون اسی طرح فرض ہے، بلکہ کچھ حیثیت میں اس سے بڑھ کر فرض ہے۔ دیکھیے، حج صرف اللہ اور بندے کا تعلق ہے، نماز صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا فریضہ ہے، اور اسی طرح روزہ صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کا اب ذاتی معاملہ ہے، اس میں دیگر مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن وراثت ایسا فریضہ ہے، ایسا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بندے کا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق اس طرح ہے کہ اس کا حکم ہے، اس کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے حصص کی تقسیم کے بعد کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہیں کون زیادہ نفع دے سکتا ہے، تم زیادہ بہتر نہیں جانتے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حصوں میں اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ جب بندوں کا حق آ جاتا ہے تو پھر اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں واضح ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اتنی زمین کی مقدار کے برابر جہنم کی آگ کا توق یعنی ہار بنا کر اس ناجائز قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اسے میدان محشر میں گھمایا جائے گا کہ یہ ظالم ہے جس نے ناجائز ظلمن قبضہ کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات بھائی جو ہیں وہ والد کے فوت ہونے کے بعد بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی تمہارا خامن کما رہا ہے، تمہارے بچے کماتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تمہاری ہمشیرہ کا خامن اچھا خاصا کماتا ہے، اس کے بچے بھی کماتے ہیں، تو بھائی آپ کیا معذور ہیں؟ آپ کوئی نہیں کماتے، آپ کے بچے نہیں کما رہے ہیں، یا آپ کوئی معاذ اللہ ایسے بیمار ہیں کہ آپ کمانے کے قابل نہیں ہیں تو اس لیے بہن کے حصے پر سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں، آپ اپنا حصہ والد کی وراثت میں سے لے لیں اور جو بہن کا حصہ بنتا ہے اسے دے دیں۔ جب ایک بالشت کا اتنا عذاب ہے تو اگر پورے مکان میں سے اس کا حصہ یا زرعی رقبہ ہو یا بینک بیلنس ہو یا اسی طرح کی قیمتی پراپرٹی ہو تو جتنی آپ دبائیں گے قیامت کے دن اسی حساب سے آپ پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نافرمانی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔